بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اجمیری یوٹیوب چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک مراد ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اسے مسجدیں بنانے کا شوق اور عبادت الہی کا ذوق تھا۔ ایک دن بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ایک مستری دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے جو فن تعمیر کا ماہر اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی خوش ہو گیا اور مستری کو اپنے پاس بلا کر اسے حکم دیا کہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرو، جتنا خرچ ہوگا شاہی خزانے سے ملے گا۔ حکم شاہی ملتے ہی مسجد کی تعمیر کے لیے منصوبہ بن گیا، ضروری سامان مہیا کر لیا گیا اور مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ چند ماہ بعد بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مسجد تیار ہو چکی ہے، آپ چل کر دیکھ لیں۔ بادشاہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ مسجد میں آیا، لیکن خدا کی قدرت کے بادشاہ کو مسجد کی تعمیر پسند نہ آئی۔ بادشاہ کے چہرے پر غضبناک آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس مستری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ملک مراد کے حکم سنتے ہی کوتوال نے مستری کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اس کارروائی کے خلاف فریاد لے کر مستری قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ مستری نے عرض کیا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے بادشاہ نے میرے ہاتھ کٹوا دیے ہیں، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ مستری کی بات سن کر قاضی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس کا ملازم ہوں، میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں، بلکہ قاضی نے فوراً بادشاہ کے وارنٹ جاری کر دیے اور ان کے اوپر لکھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ بادشاہ کے پاس جب طلبی کے وارنٹ پہنچے، علامہ اقبال لکھتے ہیں، رنگ شاہ از ہیبت قرآن پدید، پیش قاضی چو خطا کاراں رسید۔ یہ فرمان سنتے ہی قرآن کی ہیبت سے بادشاہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور مجرموں کی طرح قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ قاضی نے بادشاہ کا کوئی احترام نہیں کیا، بلکہ جس طرح مدعی قاضی کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اسی طرح بادشاہ بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور مقدمہ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ قاضی، بادشاہ، کیا تم اس مستری کو پہچانتے ہو؟ بادشاہ، جی حضور، پہچانتا ہوں۔ قاضی، اس مستری نے تمہارے خلاف دعویٰ پیش کیا ہے کہ تم نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بادشاہ، جناب یہ سچا ہے۔ قاضی، معلوم ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ، جو جناب تجویز فرما دیں۔ قاضی، اس جرم کی سزا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے قاضی عادل کا حکم سنتے اپنے ہاتھ آستینوں سے باہر نکال لیے۔ قاضی نے کوتوال کو حکم دیا کہ بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قاضی کا یہ فیصلہ سنتے ہی دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ مستری نے چیخ کر کہا، جناب آپ نے واقعی انصاف فرمایا ہے، لیکن گفت من بیر خدا بخشید مش، وز برائے مصطفیٰ بخشید مش۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے جرم معاف کرتا ہوں، بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ چنانچہ قاضی نے اس سزا کو منسوخ کر کے مستری کو کافی مال و دولت دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اقتدار اعلیٰ کے خلاف اسلامی عدالت کا یہ فیصلہ سبق آموز اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اجمیری یوٹیوب چینل کے دوستو، معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن و حدیث کے ساتھ فیصلے کریں تو پھر کئیوں کے فائدے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کو فیصلہ سنائیں، اللہ یہ ہمیں مسند دے تو پھر ہم اچھا فیصلہ کریں، تاکہ دونوں کی روحیں خوش ہو جائیں اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔
اللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق بیان کی اپنی بارگاہ رحمت میں مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔